مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی اہل و عیال کو بھی آگ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا اپنا مقصد جو ہے نصب العین یہ بنانا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے، یہ اس کا نصب العین ہو۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اینڈ نیکسٹ ٹو یور سیلف یور فیملی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف بچوں کے لیے انہیں پالنا پوسنا تمہاری ذمہ داری ہے، بہت غلط خیال ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، جو مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ جو بھی بھیڑیں بکریاں جو ہیں اس کے گلے کے اندر دے دی گئی ہیں، ان میں سے ایک ایک کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ مالک پوچھے گا میری بھیڑ کہاں گئی؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں دی ہیں، ایک بیوی دی ہے یا ایک سے زائد دی ہیں، اس کے گھر کے اندر ہیں، اس کے تابع ہیں۔ ان سب کے بارے میں اس شخص سے باز پرس ہوگی، تم نے انہیں کس طریقے سے رکھا، کیا تربیت دی، کس رخ پر چلایا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور حضور کا تو یوم تعامل تھا، آپ فرماتے تھے یا فاطمہ تو بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر نور چشم، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی الرکوع الثانی من سورۃ التحریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم کے پہلے رکوع کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے تھے۔ اب یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے جو قرآن مجید کی نہایت عظیم آیات میں سے ایک ہے، اور اس میں توبہ کا مضمون آیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیو، دعوے دارو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطائے اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا۔ تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دیجئے۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا،
کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا. تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں. اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی. تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو. اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو. اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنیں گے. اب اس تین چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا. پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن. آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا. ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، مانوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا. چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مصنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. آئبونا تائبونا لربنا حامدون. اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی. تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون. توبو الی اللہ، اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں. رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا. اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا. ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا. اسی میں وہ لفظ تھا سا، فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے ہیں. سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا. تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے. ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے. تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو. اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے، توبہ الہ ہے، کسی کی جناب میں توبہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو.
اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے، تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرتے، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، تو وہ تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں۔ اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیر دی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا، تب علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس توبہ کا ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی، اس کی پوٹلیاں بھی تھیں اور پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے، وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے گا بغیر اونٹ کے؟ اس دوڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق سب میں، کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں۔ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہے۔ تو اس میں فرط مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان کی۔ تو اس کے حوالے سے، اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے، جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں 2 انتہائی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد ہے طلاق، یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے۔ تو پہلے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم ہے۔ طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے، یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ تو جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی۔ یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا۔
حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا جیسے شریعت محمدی میں، کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخ چخ ہوتی رہے، چپکلش چلتی رہے، گھر کے اندر چین نہ رہے، راحت نہ رہے، باہمی اعتماد نہ ہو، اور پھر بھی وہ بندھن بندہ رکھا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی، وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے، وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، تو گناہ گار ہے۔ مین از سنفل فرام دی ویری برتھ۔ اب اس کا کیا علاج ہو؟ پھر وہ تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لے آئے۔ یہ سارا عقیدہ بنائے فاسد علی الفاسد کیوں ہوا؟ کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو گیا۔ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے، شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی، تاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پشیمانی تو ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، کن الفاظ میں میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں۔ اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ۔ اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا، وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے، وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں، اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے، اور تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زنا کار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی، لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے، یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زنا کاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے۔ اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں۔ اس پر بڑے بڑے افسانے جو ہیں وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے، یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل۔ یہ گویا کہ پھر وہی بناء فاسد علی الفاسد، ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات کہی۔ تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ۔ خالص توبہ میں 3 شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کبھی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی، عزم مصمم دوبارہ نہیں کروں گا، نہ کروں گی، اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازماً چھوڑ دینا۔ اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے ہے تو ایک چوتھی اضافی شرط ہے، یا تو اس کی تلافی کرو، اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو، بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو، یا اس سے معافی حاصل کرو، یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے، اب کوئی شکل نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو، اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دے، اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دے، اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا، ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی، یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے۔ آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ہر شخص جواب دے گا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہمارے نزدیک ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا، بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا، وہ گٹھڑی لے کر آئے گا، گٹھڑا لے کر آئے گا، اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور عمروں کا، لیکن وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے، فلاں کو گالی دیتی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا، وہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، کسی سے کہے گا اس کے روزے لے جاؤ، اچھا تم لو حج لے جاؤ، اس کے عمرے لے جاؤ، اور اس کے بعد بھی مدعی باقی ہوں گے، تو اب مدعیوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے،
اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ تو یہ حقوق العباد کے اندر معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حقوق اللہ کا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہہ دے گا یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں تو جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ چکانا ہوگا، دے دے کر معاملہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ عین ممکن ہے، عسیٰ اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی، یقینی وعدے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم یہ توبہ نصوح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا، اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا، دب گیا، اس کے اثرات زائل ہو گئے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہے کفارہ۔ کفار جمع ہے کافر کی، کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے، تو اس معنی میں وہ کافر ہے، انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے، آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، تشکر کا جذبہ پیدا نہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ تو تکفیر اس کو بھی کہتے ہیں، تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا، اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیحدہ ہو گیا ہے، تو یہ پرجنگ ہے، یہ بھی تکفیر ہے۔ تو تکفیر اعمال کیا ہے؟ کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے، اور نمبر دو تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا۔ جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھیں، اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو، تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا۔ تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے، اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو اعمال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا۔ یہ تکفیر دو گنا ہے، اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا، تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا۔ یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عسیٰ ربکم، امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بالکل پاک ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، اللہ تعالیٰ دھو دے گا، تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا، اور تمہارے اعمال نامے سے بھی۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کے ساتھ ایمان لانے، ظاہر بات ہے انبیاء کے رسوا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام، جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے ساتھ دیا انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اپنی جانیں دے دی، تو وہ ہیں اولین۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ایمان لائے صاحب ایمان، وہ صاحب ایمان سب کے سب شامل ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اور یہ آخرت کی رسوائی جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی انسان جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھے، آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ پوری خلق خدا جہاں جمع ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، اور وہاں اگر رؤوس الاشہاد
ہمارا پردہ چاک کیا جائے، ہمارے گناہوں کو جو ہے اعلان کیا جائے، تو وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ داغدار ہو جائے، اس سے بھی اے اللہ بچا لے، پردہ ڈال دے۔ جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا، اللہ یتغمدنی ربی برحمتہ، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ خزی دنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیجو۔ مشفق متعطف یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر۔ سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کا بڑا حصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک مضمون ابھی باقی رہ گیا ہے، اور اس کے ضمن میں ایک خاتون نے مجھے خط بھی لکھا تھا کہ بار بار اخبارات کے اندر ایسی اپیلیں آتی ہیں کہ لوگوں کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اجتماعی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی جو ہمارے ہاں جو رسومات ہیں اس کے درجے میں، جیسے کہ آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ورد ہے، یا یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیحات ہیں، اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ باہر جا کر میدان میں سب لوگ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تو یہ گویا کہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ یہ بھی بڑا غلط تصور ہے۔ اجتماعی توبہ کیا ہوگی؟ یہ انفرادی توبہ سے شروع ہوگی، اور کسی قوم کے اندر اگر اتنے معتدبے لوگ توبہ کر لیں کہ پھر وہ اس ملک کے نظام کو بدل دیں تو وہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ نظام کافرانہ ہے، ساری کاروبار سود پر ہو رہے ہیں اور اللہ سے توبہ کی جا رہی ہے، اور کسی شے کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر اس معنی میں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ آدمی بھی میدان میں جمع ہو جائیں، جیسے کہ ہو جاتے ہیں، کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 20 30 لاکھ جو ہیں وہ میدان عرفات کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت کے دریا میں پانی جدھر بہ رہا تھا حج سے پہلے ادھر ہی بہتا رہتا ہے حج کے بعد۔ دنیا میں کہیں کوئی ذرہ برابر بھی کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہوتے۔ تو یہ نہیں ہے در حقیقت توبہ اجتماعی جو ہوگی کسی قوم کی طرف سے، وہ یا تو یہ کہ جو حضرت یونس کی قوم نے کیا تھا، وہ تو عذاب الہی کو دیکھ کر سب لوگ کانپ گئے تھے اور انہوں نے توبہ کی، وہ معاملہ اور تھا بالکل۔ اور اس میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ہم خود بخود انڈرسٹوڈ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دل سے توبہ تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ طریقہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس باہر جائیں، جمع ہو جائیں، دعا مانگیں اور توبہ ہو جائے گی، اس سے کوئی توبہ نہیں ہو۔ افراد توبہ کریں، پہلے اپنے وجود پر اپنے گھر میں دین نافذ کریں، یہ توبہ ہے۔ اس کے بعد یہ جڑے، ایک اجتماعیت کی شکل بنے، طاقت بنے، اور وہ پھر نظام کو ٹکرا کر نظام کو بدل دیں، پھر توبہ ہو گئی اجتماعی طور پر۔ اس لیے کہ عمل درست ہوئے بغیر تو توبہ نہیں ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرتا ہے پھر عمل درست کرتا ہے، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کے جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اس اعتبار سے اجتماعی توبہ اس کا نام ہے۔ وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں ہوگی کہ اتنے معتدبے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیں انفرادی سطح پر کہ پھر وہ مل جل کر اتنی بڑی طاقت بن جائیں کہ ملک کے نظام کو بدل دے، تو وہ اجتماعی توبہ ہو۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اسی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھ جو ساتھی اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف۔ یہ مضمون اس صورت میں دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں یہ 10 مدنی صورتوں کا ایک اکٹھ ہے، جیسے ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے ایسے یہ 10 ستارے ہیں۔
سورہ حدید پہلی ہے، سورہ تحریم آخری ہے، 10 صورتیں ہیں، اور تعداد سور کے اعتبار سے اتنا بڑا اجتماع جو ہے مدنی صورتوں کا قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے۔ طویل ترین صورتیں تو وہ ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے، یہ تو کل 1.25 پارہ بنتا ہے، لیکن تعداد جو ہے صورتوں کی اس میں 10 ہے، اور پہلی صورت بھی انتہائی اہم ہے، آخری بھی۔ پہلی صورت میں بھی نقشہ کھینچا گیا، نورہم یسعی بین ایدیہم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، جس دن کے تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، اور ان کو بشارت دی جائے گی، آج تمہارے لیے جنتوں کی بشارت۔ تو یہ جو ہے کیفیت سورہ یہ حدید میں آئی اور یہی یہاں آئی ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اس سے ایک نقشہ سامنے آتا ہے میدان حشر کا۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ میدان حشر، اس کی حقیقتیں، اس کے واقعات کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ عالم غیب کی باتیں ہیں۔ موت کے بعد سے لے کر جو شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ، پھر بعث بعد الموت، قیامت، حساب کتاب، جنت، دوزخ، اس کی جو بھی ہمیں معلومات قرآن میں دی گئی ہیں بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کی زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اصل حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ وہ تو وہیں جائیں گے تو کھلیں گی باتیں کہ ہاں یہ بات تھی جو فرمائی گئی تھی، یہ بات تھی جو کہی گئی تھی۔ تو نقشہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے کہ ایک تو معاملہ ہوگا کافر اور مسلم کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، یہ کفار تھے جائیں جہنم میں سیدھے سیدھے، یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں میں پھر واقعی جو سچے مسلمان ہیں اور جو جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے ان کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے، منافق ہیں، اب ان میں بھی ایک سکریننگ کی جائے گی، ایک چھلنی لگائی جائے گی تاکہ منافق ایک طرف رہ جائیں اور جو اہل ایمان حقیقی ہے وہ آگے نکل جائے۔ یہ جو چھلنی ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور یہ صراط ایک پل ہوگا، بہت تنگ سا پل، اور اس پہ شدید اندھیرا ہوگا، اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی اور اس کے اوپر سے یہ پل صراط ہے، اور اس اندھیرے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ٹھوکر کھا کے گر پڑنا جہنم کے اندر یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوں گے دنیا سے، جو ایمان کی اور اعمال صالحہ کی روشنی لے کر آئے تھے، ان کے دل میں سے بھی روشنی نکلے گی، اور اعمال صالحہ کا کمانے والا یہ داہنا ہاتھ ہوتا ہے، داہنی طرف سے بھی روشنی نکلے گی، اس روشنی کے اندر وہ پل کو دیکھتے ہوئے راستہ طے کر کے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گے۔ لیکن جن کے پاس وہ روشنی نہیں، نہ ایمان تھا نہ اعمال صالحہ تھے، وہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے اور جہنم میں نکل جائیں گے۔ یہ ہے جسے ہم عام اپنی زبان میں پل، کو اردو کا لفظ عربی میں تو نہیں ہے، پل صراط ہم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے، اور اس کا نقشہ جو ہے 2 جگہ کھینچا گیا ہے۔ اہل ایمان، دل کا ایمان ہے تو دل سامنے سے اس کی روشنی ہوگی، اور اگر داہنی طرف جو اعمال صالحہ ہے تو داہنی طرف روشنی، دونوں جگہ پر۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے قرآن مجید میں، جو اہم ترین مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، یہ میں نے بارہا آپ کو بیان کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر روشنی پڑتی ہے، اس کی مزید شرح حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک پہلو جو ایک جگہ واضح نہیں تھا دوسری جگہ واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کو چھلنی میں سے نکالنے کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ پروسیس کرے گا، اس کی حقیقی شکل کیا ہوگی یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا، لیکن یہ کہ 2 مقامات پر اس کا تذکرہ اجمالاً میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے۔ اب اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے مراتب بے شمار ہیں۔ کسی کا ایمان ابو بکر صدیق والا ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کا ایمان ایک ادنا صحابی کا ایمان ہے، کسی کا ایمان ہم میں سے کسی شخص کا ایمان ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی اعتبار سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی، اتنا ہی زیادہ زوردار نور جو ہے انہیں عطا ہوگا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو بس اتنا نور ملے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ بہت عمدہ مثال ٹارچ کی روشنی جو ہے، اگر آپ جا رہے ہوں کسی پگڈنڈی پر سے اور خطرناک راستہ ہے اور وہاں سانپوں کے ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور سب کچھ ہے، تو آپ کے لیے ٹارچ کتنی بڑی نعمت ہوگی اس وقت رات کی تاریکی کے اندر، چاہے ہلکی سی اس کی روشنی ہے، لیکن بہرحال قدم کے آگے تو نظر آ رہا ہے نا کہ آگے کیا ہے، کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی کسی سانپ کا بل تو نہیں ہے، کوئی اور کھائی تو نہیں ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو جن لوگوں کو اتنی بھی روشنی مل جائے
کہ وہ جیسے ٹارچ کی روشنی ہو، کہ قدموں کے آگے روشنی ہو، وہ بھی بہت ہی کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسی روشنی ملے گی، حضور فرماتے ہیں کہ ان کا نور جو ہے مدینے سے صنعاء تک روشنی پہنچ رہی ہوگی۔ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ صنعاء یمن کا دارالخلافت ہے۔ مدینے سے صنعاء تک روشنی پہنچے گی، ایسے بھی اہل ایمان ہوں گے جن کے نور ایمان کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہاں پر اب اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا سا نور بھی عطا کر دیتا، بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ہمارے لیے فوز اور رشد کی بات ہوگی، تو وہ پھر دعا کریں گے جب دیکھیں گے دوسروں کا نور اتنا روشن، اتنا روشن، ابو بکر صدیق کا نور اتنا کہ وہ مدینے سے پہنچ رہا ہے صنعاء تک، تو وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، دعا کریں رب، اے رب ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے، یہ تیرا عطا کیا ہے اور تو نے ہمیں یہ نور دیا ہے، یہ بڑی ہلکی انٹینسٹی کا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے اس نور کی تکمیل کر دے، اسے بھی مکمل کر دے، واغفر لنا، اور یہ کیسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نور جو ہے مدھم ہوا ہے، لہذا معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وہی چادر رحمت جو ہے اس میں ڈھانپ لے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، تو کسی کو بخشنا چاہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ یہ نہیں کہ میں کہوں میں تو بڑا نیکوکار تھا، بڑے کام کر کے آیا ہوں تو مجھے کیسے جہنم میں ڈالے، اللہ کا اختیار ہے، میں تو اس کی ملکیت ہوں، جیسے آپ اپنی بکری کو جب چاہیں ذبح کریں، گوشت کھا لیں، اس کا آپ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، آقا ہے، جو چاہے کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہے نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، یہ اس کا قانون ہے، کرے گا یہ، لیکن اختیار اس کا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کی چاہے کوتاہیوں کو، کمیوں کو، تقصیرات کو کنڈون کر دے۔ تو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ مشفق لوٹنے کے لیے، جانے کے لیے اس آیت کا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بین ہی یہ آیت سورہ توبہ میں بھی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج عطا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی بہت تھی، شفقت، نرمی، رحمت، سختی نہیں تھی، غلظت نہیں تھی۔ اس سے پھر فائدہ اٹھاتے تھے خاص طور پر منافقین، غلطی کی ہے بس حضور بس معاف کر دیجئے، بس معاف کر دیے جاؤ، جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں اور حضور کو معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ، لیکن نہیں، جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ آپ جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک چور کو آپ نے دیکھا چوری کرتے ہوئے، اسے پکڑا ہے جس کو کہتے ریڈ ہینڈڈ، لیکن اس نے کہا میں تو نہیں چوری کر رہا تھا، کہ اچھا بھائی تو شاید میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا۔ اب یہ بھی ایک ہے کہ میری آنکھ نے یہی مجھے دکھایا تھا کہ تم چوری کر رہے ہو، اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہے کہتے ہوگے۔ یہ جذبہ ایک ہوتا ہے یہ اپنی شخصیت کے اندر، تو حضور کے اندر چونکہ یہ شخصیت میں اس کا غلبہ تھا، تو اس کا فائدہ منافقین اٹھاتے تھے۔ منافقین کے خلاف ایک تو یہ جان لیجئے کہ ایک بیریئر یہ تھا کہ چونکہ اسلام کی حفاظت انہیں حاصل تھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے تھے، لہذا ان کے خلاف جو ہے اقدام کرنا مشکل تھا، اس لیے کہ مسلمان ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہیں۔ اب دل میں اتر کر عام مسلمان تو نہیں دیکھ سکتے نا، حضور کو تو معلوم تھا کہ کون شخص منافق ہے، لیکن یہ کہ یہ تو حضور کا ذاتی علم ہے کہ جو غیب سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا اصول کیا ہے، جسٹس should not only be done, it should also appear to have been done۔ عدل و انصاف صرف کیا ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی عدل و انصاف کیا گیا ہے۔ جس نے آپ الزام لگا رہے ہیں اسے موقع پورا دیجیے، اپنی صفائی کا موقع دیں، اور معلوم ہو کہ واقعتاً اس کے خلاف جرم ثابت ہو گئے۔ یہی وجہ کہ اصول ہے عدلیہ کے اندر کہ اگر جج کا کوئی ذاتی علم ہے کسی مقدمے کے اندر تو وہ جج پھر اس مقدمے کی سماعت نہیں کرتا، اسے تو پھر گواہ کے طور پر پیش ہونا چاہیے کسی اور جج کے سامنے، چونکہ اس کا ذاتی علم ہے۔ جج کا کام جو ہے وہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ان منافقین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ پھر وہاں پہ عرب میں جو قبائلی عصبیتیں تھیں ابھی وہ اتنی گہری تھیں کہ اگر کسی منافق کے خلاف اقدام کرتے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو جاتا،
چنانچہ سب سے بڑا واقعہ جو ہے، جو بہت ہی میرے لیے واقعتاً بہت تکلیف دہ ہے، کہ دو جلیل القدر صحابہ کا معاملہ آپس میں یہ ہو گیا کہ جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، جو نعرے لگاتا پھرتا تھا حضرت عائشہ کے خلاف اور بلند بانگ دعوی سے. تو حضور نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ دیا، الفاظ نکلے آپ کی زبان سے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے، یعنی اس کی زبان بند کر دے. اب وہاں دونوں انصار کے جو ٹاپ کے صحابہ تھے وہ موجود تھے. ایک تھے خزرج کے سعد ابن عبادہ، ایک تھے اوس کے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما. سعد ابن معاذ نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اس پر فوراً سعد ابن عبادہ جو ہے وہ چونکہ خزرج سے تھے اور وہ خزرج کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، فوراً انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا سردار ہے. اب یہ اوس اور خزرج کی پرانی دشمنی چپکلش جو ہے وہ گویا کہ اس وقت وہ ایک عصبیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی. تو حضور نے پھر دونوں کو ہٹا دیا کہ نہیں جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو یہ عصبیتیں تو جو ہے وہ دب تو گئی تھی، لیکن بالکل ان کا نکالنا جو ہے دلوں کے اندر سے وہ آسان کام نہیں ہوتا. اسی عصبیت کو آ کر پھر عبداللہ ابن سبا نے بھڑکایا ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی عصبیتیں اور پرانی جو چپکلیشیں تھیں ان کے مابین، اور پرانی جو ان کے درمیان مسابقت تھی، مقابلہ تھا، سردار کون ہے، میں ہوں یا تم ہو، قریش میں اونچا گھرانہ کون سا ہے، بنو امیہ کا ہے یا بنو ہاشم کا، یہ چلا آ رہا تھا. اور اسی کو پھر اس نے ابھارا، چونکہ حضرت عثمان جو ہے بنو امیہ میں سے تھے، حضرت علی بنو ہاشم میں سے تھے، کہ حق تو علی کا ہے. بلکہ اس نے کہا کہ ابو بکر اور عمر بھی غاصب تھے رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس جملے کو ادا کرنے پر بھی میں اپنی زبان سے، لیکن اس کی بات کہہ رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں کہ غاصب تھے. آج بھی شیعہ کہتے ہیں غاصب تھے وہ، اس لیے کہ بنو عدی میں سے تھے حضرت عمر، بنو تیم میں سے تھے حضرت ابو بکر. لیکن یہ غنیمت تھی کہ نہ کوئی بنو ہاشم میں سے تھا ان دونوں میں سے اور نہ بنو امیہ میں سے، لہٰذا وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو چپکلش پرانی تھی وہ وہاں کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن حضرت عثمان کے بارے میں جو ہے یہ موقع مل گیا، اور پھر جو فتنہ ہوا الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوئے اور 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. تو یہ عصبیت، تو منافقین کے خلاف جو ہے اس عصبیت قبائلی کی بنا پر بھی کوئی اقدام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ آخری دور میں آ کر، اور یہ چونکہ سورہ توبہ میں یہ آیت آئی ہے اور اس میں جو ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہو رہی ہے، آپ کو حکم دیا گیا، اور معلوم ہوتا ہے یہ صورت بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اب سختی کیجئے کم وقت میں جو بھی ہو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کفار کے خلاف تو جہاد ہو ہی رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، 10 سال سے ہو رہا ہے، لیکن اب آپ منافقین کے خلاف بھی جہاد کیجئے. لیکن یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ جاہد کا حکم آیا ہے، لیکن منافقین کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں ہوئی، کوئی منافق قتل نہیں کیا گیا. تو یہاں جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہے، یعنی ان کے خلاف جد و جہد، ان کے خلاف سٹرگل، ان کو دبانا، ان کو اور کچھ سزائیں دینا. تو ان کے خلاف اب جہاد جو ہمیں کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ اس میں قبائلی عصبیتوں کے بھی ابھر آنے کا اندیشہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر وہ قبائلی عصبیت ابھر آئے. تو یہ جہاد اکبر ہوگا. اور آپ نے پھر تبوک سے واپسی کے فوراً بعد آ کر وہ جو مسجد بنائی تھی انہوں نے، مسجد ضرار، سورہ توبہ میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ منافقین نے اپنے لیے ایک اڈا بنایا تھا. ہمیں جمع ہونے کی جگہ، مشورے کرنے کی جگہ ہونی چاہیے ہماری علیحدہ، اور وہ مسجد ضرار بنائی تھی مسجد قباء کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حضور کو آپ اس میں ہرگز نہ جائیں، نہ کھڑے ہوں. اور حضور نے واپس آ کر پھر اس مسجد کو جلا دیا. مسجد کو جلایا، یعنی کہنے کو وہ مسجد تھی لیکن وہ مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ فتنے کا مرکز بنایا گیا تھا. تو یہاں حضور کو خاص طور پر حکم جو دیا جا رہا ہے، کفار کا ذکر تو ویسے ہی آ گیا، جیسے پہلی آیت میں نے کہا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو اس میں حضور کا ذکر یا نبی کا ذکر تو ایسے ہی ہے، برسبیل تذکرہ ہے. اصل ذکر تو اہل ایمان کا ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اسی طرح یہاں فرمایا جاہد الکفار، کفار کے ساتھ تو جہاد کا قتال ہوتا رہا، لیکن اصل مسئلہ جو تھا اس میں ایمفیسس جو ہے والمنافقین، اب منافقین پر بھی سختی کیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات ایسے منقول ہیں کہ آپ نے مسجد میں کہا فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ، رسوا کر دیا. معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ تو منافق ہے کہ جس کو حضور نے یہاں سے نکال دیا.
تو 25-30 آدمی ایسے تھے کہ جن کو اس طریقے سے آپ نے نام بنام پھر جو ہے ان کا پردہ چاک کیا، ان کے نفاق کا انہوں نے نکال دیا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق تھے، اور ان کا مرکز جو انہوں نے بنایا تھا اسے جلا دیا۔ تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اب اس کا سختی کیجئے ان پر، اس کا ایک تعلق اس صورت کے مجموعی مضمون سے کیا بنتا ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے اس صورت میں منافقین کا، کفار کا تذکرہ کرنے کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی تو منافق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ منافق کو آسمان سے تو نہیں اترتا، ہو سکتا ہے ایک بھائی جو ہے وہ مومن صادق ہے، ایک بھائی منافق ہے، ہو سکتا ہے کہ باپ مومن صادق ہے، بیٹا منافق ہے۔ لہذا یہ جو گھریلو زندگی چلی آ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اور دیکھو تمہارے اپنے اہل و عیال میں کہیں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ کسی کا اگر ایسا ہے تو وہ رافت جو تمہارے دل میں اس کے لیے ہے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے جو محبت ہے فطری ہے، وہ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ حدود خداوندی اور دین کے معاملے میں تمہیں سختی کرنی چاہیے، اور یہ سختی در حقیقت اولاد کی تربیت کا بھی ایک جز ہے، جہاں نرمی ہو، شفقت ہو۔ انہیں کھانے کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ محاورے کے طور پر کہ انہیں کھلاؤ چوری، چور کر، خوب جو ہے میٹھا ڈال کر، گھی ڈال کر چوری کھلاؤ چوری، لیکن دیکھو گھور کر۔ ان کے اوپر ایک روب تمہارا طاری رہنا چاہیے، ڈر خوف رہنا چاہیے کہ میرے والدین جو ہے باز پرس کر سکتے ہیں، مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ تو یہ سختی اور نرمی کا امتزاج جو اولاد کی تربیت میں بھی ہے، تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اس کا ایک مضمون جو جڑتا ہے، جو اس کا ربط اور تعلق وہ قائم ہوتا ہے کہ سختی، رافت، رحمت شوہر اور بیوی کے درمیان مطلوب ہے لیکن ایک حد تک، محبت اولاد سے مطلوب ہے لیکن ایک حد تک، اسی طریقے سے کفر سے اور نفاق سے نفرت نفرت نفرت، سختی یہ مطلوب ہے۔ اس میں کہیں بھی کوئی محبت جو ہے فطری اور طبعی محبت جو ہے وہ آڑے نہ آ جائے۔ ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم بننا ہے۔ سختی، بدترین سختی جو ہے وہ نشانہ بنیں گے اور اس کی غذا بنیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، سارا یسیرو، وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہ کہ انسان پہنچے، جہاں جھونک دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ بھی ایک اسلامی تحریک کے ضمن میں، ایک انقلابی جد و جہد کے ضمن میں بہت اہم ہے کہ اس معاملے میں بھی انسان کے دل کے اندر ایک طرح کی سختی پیدا ہے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور وہ یہ کہ اس میں کوئی جو بھی فطری یا طبعی محبتیں ہوتی ہیں وہ آڑے نہ آنے پائیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے، جیسا کہ سورہ توبہ میں کہا گیا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، nothing doing، ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ گویا کہ خدائی جو ہے فوجدار بن کر ہر بندہ مومن کو رہنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي